السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 30 جمادی الثانیہ سن 1445 مطابق 12 جنوری سن 2024 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع امانت و دیانت کی عظمت و فضیلت اور اس کا اجر و ثواب۔ الحمد للہ الکبیر المتعال عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة إلى جميع الأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت عز و جل نے امانت و دیانت کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اس کا حکم فرماتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچا دو۔ یقیناً اسلام میں امانت داری کی بہت زیادہ عظمت و اہمیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے اور امانت میں خیانت کرنے سے ڈرایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو، اللہ اور رسول کے ساتھ بے وفائی اور غداری نہ کرنا، اور نہ ہی جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کرنا۔ پس جو بندہ دوسروں کا حق ادا کرتا ہے اور امانت داری کرتا ہے تو وہ دین و دنیا میں کامیاب رہتا ہے۔ خدائے رب العالمین نے ایسے بندوں کی یوں تعریف کی ہے، وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو شخص اس بات کو پورا کرے گا جس پر اللہ سے عہد کیا ہے تو عن قریب اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اور جو آدمی دوسروں کا حق دباتا ہے اور امانت و دیانت پر قائم نہیں رہتا، ایسا شخص دونوں جہان میں ناکام و نامراد ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایک بندے کو لایا جائے گا، پھر اس سے کہا جائے گا کہ تم اپنی وہ امانت ادا کرو جس میں تم نے خیانت کی تھی۔ وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ، اب میں کس طرح اسے لا کر ادا کروں، اب تو دنیا ختم ہو چکی ہے۔ پھر اس کی امانت کی شکل و صورت جہنم میں اس کو دکھائی جائے گی، اور وہ اسی دن والی کیفیت میں ہوگی جس دن یہ امانت اسے سپرد کی گئی تھی۔ تو وہ اسے دیکھ کر پہچان لے گا اور اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے گا، یہاں تک کہ اسے پکڑ لے گا، پھر اسے اپنے کندھوں پر لادے گا اور جہنم سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا، یہاں تک کہ جب وہ یہ گمان کرے گا کہ وہ جہنم سے نکل چکا ہے تو وہ بوجھ اس کے کندھے سے گر پڑے گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور وہ امانت لے کر جہنم سے نہیں نکل سکے گا۔ امانت میں خیانت انتہائی حساس اور خطرناک معاملہ ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگا کرتے اور امت کی تعلیم کے لیے یوں دعا کیا کرتے، اعوذ بک من الخیانۃ فإنها بئست البطانہ، یا اللہ میں خیانت سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کیونکہ وہ بہت بری اندرونی خصلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور امانت کے درمیان مضبوط تعلق بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی امانت داری کے بارے میں ہم سے خطاب فرماتے تو یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے، لا ایمان لمن لا امانت لہ
ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا ایمان کامل نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں، اور اس شخص کا دین کامل نہیں جس کو اپنے معاہدے کا پاس و لحاظ نہیں۔ پس وعدہ خلافی اور بدعہدی مومن کی شایان نشان نہیں۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال، امانت داری مردوں کے دلوں کی گہرائی میں اتری ہوئی ہے، یعنی یہ ان کی فطرت کا عنصر اور ان کی مردانگی کا حصہ ہے، اور یہ کامل شرافت اور پاکیزہ اخلاق کا تقاضا ہے۔ چنانچہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن لوگوں سے خطاب کیا جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے امانت ادا کی اور لوگوں کی عزت پامال کرنے سے اپنے کو بچائے رکھا تو وہ بندہ واقعی مرد ہے۔ اللہ کے امانت دار بندو، امانت داری کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اس کا دائرہ بہت کشادہ ہے، پس اس میں تمام دینی و دنیاوی امور اور وہ تمام اقوال و افعال داخل ہیں جن کو باری تعالیٰ نے لازم کیا ہے اور بندوں پر بطور امانت واجب کیا ہے۔ چنانچہ عبادات بھی امانت ہیں، پس مومن بندے پر لازم ہے کہ ان کی پابندی کرے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز امانت ہے، وضو امانت ہے، وزن امانت ہے، ناپ تول بھی امانت ہے، اور سب سے بڑی امانت لوگوں کے اموال اور ان کی رکھی ہوئی امانتیں ہیں۔ اسی طرح فیملی اور خاندان بھی امانت ہے، آدمی پر اس کی حفاظت اور اس سے متعلق ذمہ داریوں کی ادائیگی لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان اللہ سائل کل راع عما استرعاہ احفظ ام ضیع حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ، بلا شبہ اللہ تعالی ہر نگراں اور ذمہ دار سے اس چیز کے متعلق پوچھ گچھ کرے گا جس کا اس کو نگراں بنایا ہے، کہ آیا اس نے اس کی حفاظت کی یا اس کو ضائع کر دیا، حتیٰ کہ آدمی سے اس کے اہل خانہ کے متعلق بھی پوچھ گچھ کرے گا۔ اسی طرح باہمی مجلسیں بھی امانت کا درجہ رکھتی ہیں، ان میں ہونے والی خفیہ باتوں کو چھپانا آدمی پر ضروری ہے۔ جب دو لوگ اللہ کی امانت و حفاظت کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس میں ان دونوں کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی بھلائی ہوتی ہے، بس ان میں سے کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے ساتھی کی ایسی بات ظاہر کرے جس کا ظاہر ہونا اسے ناپسند ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، المجالس بالامانہ، مجلسیں امانت داری کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے، اذا حدث الرجل بالحدیث ثم التفت فہی امانہ، جب آدمی کسی سے اپنی بات کہے پھر مجلس سے چلا جائے، یا مطلب یہ ہے کہ وہ احتیاطاً ادھر ادھر دیکھے اور اس کے انداز سے محسوس ہو کہ وہ اپنی بات کو راز رکھنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کی یہ بات راز اور امانت ہے۔ ڈیوٹی اور نوکری بھی امانت ہے، آدمی پر لازم ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی میں جان توڑ محنت کرے اور اس کی ادائیگی میں اپنے رب کی قدرت و نگرانی کا احساس رکھے۔ ایسے ہی عوام کا مال ایک امانت ہے، جس آدمی کے پاس یہ امانت رکھی جائے یا جس کو کسی کا مال ملے اس پر اس کی حفاظت واجب ہے، پھر اسے اس کے مالکوں کو واپس کرنا لازم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اد الامانۃ الی من ائتمنک، اس شخص کی امانت ٹھیک ٹھیک ادا کر دو جس نے اسے تمہارے سپرد کیا ہے۔ یا اللہ، ہمیں امانتوں کی حفاظت اور وعدے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے اپنے ملکوں کے تئیں وفادار اور مخلص بنا۔ نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، اور ان کی بھی اطاعت کی توفیق دے دے جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ امانت کی حفاظت اور اس کی ادائیگی کرنے والوں، یہ وطن ان تمام لوگوں کے کندھوں پر ایک امانت ہے جو اس کی سرزمین میں پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، خواہ وہ یہاں کے باشندے ہیں یا پھر یہاں مقیم ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے امانت ادا کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پس جس کے پاس کوئی امانت رکھی گئی ہے وہ اپنی امانت ادا کر دے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے وطن العزیز امانت فی عاتقی وَلَهُ الْوَفَاءُ عَلَيَّ فَرْضٌ وَاجِبُ مَنْ رَامَ شَرًّا فِيهِ بَاءَ بِمَكْرِهِ هُوَ خَاسِرٌ فِي دَارَتَيْهِ وَخَائِبُ دامت اماراتی امانا آمنا السعد والنعمى حباها الواہب۔ میرا وطن عزیز میرے کندھے پر امانت ہے، اس کے ساتھ وفاداری مجھ پر لازم و واجب ہے۔ جو شخص اس کے ساتھ برائی اور بدخواہی کرنا چاہے گا وہ اپنے مکر و فریب میں ناکام ہو کر واپس ہوگا اور وہ دونوں جہان میں ناکام و نامراد ہوگا۔ میرا امارات ہمیشہ امن و امان کا گہوارہ بنا رہے۔ خدائے کریم اس ملک کو سعادت مندی اور نعمتوں سے مالا مال کرے۔ یہ وطن بلا شبہ آباء و اجداد کی سرزمین ہے۔ انہوں نے بڑی جانفشانی کے ساتھ اس کی بنیاد رکھی اور اپنے خون پسینے سے اس کی تہذیب و تمدن کو فروغ دیا۔ چنانچہ اس خاک وطن پر لوگوں میں قلبی تعلق پیدا ہو گیا اور اس کی تعمیر و ترقی میں سب کی قربانیاں یکجا ہو گئیں۔ پس جس شخص نے امانت وطن کی حفاظت کی اور اس کی مدبر قیادت کے تئیں اخلاص و وفاداری کا مظاہرہ کیا، حکمرانوں کی ہدایات کو سنا اور ان پر عمل کیا، ایسے شخص نے امن و امان قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کر دیا اور سب کے جان و مال کی حفاظت کر لی۔ اور زندگی تو در حقیقت وطن میں امن و امان ہی کا نام ہے اور اپنی زندگی اور معیشت میں استحکام اور اسٹیبلٹی کا عنوان ہے۔ اللہ کے نیک بندو، وطن کے ساتھ امانت داری کا تقاضا ہے کہ ہم اس کی خدمت میں جان کی بازی لگا دیں، اس کے استحکام اور اس کی سربلندی کے خواہش مند رہیں، اس کی ترقی کی راہوں میں محنت کریں اور ہر اس انتہا پسندانہ سوچ کو مسترد کر دیں جس کا نتیجہ تعمیر کے بجائے تخریب اور اتفاق و اتحاد کے بجائے انتشار و تفریق ہے۔ امانت داری اور وفاداری کرنے والوں، اپنے اقوال و افعال میں وطن کے تئیں ہمیشہ اپنی امانت داری کا شعور رکھو۔ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے دلوں میں اپنی حکومت کی محبت و وفاداری کے بیج بوتے رہو۔ ان کے سامنے وطن کی تاریخ، اس کی عظمت اور اس کے کارناموں کو بیان کرتے رہو اور انہیں یہ بتاتے رہو کہ اتحاد میں طاقت اور حفاظت ہے جبکہ انتشار میں عذاب اور ہلاکت ہے۔ اسی طرح اخلاص کے ساتھ اپنے رب سے وطن کے لیے یوں دعا کرتے رہو رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن و امان والا بنا دے اور ہم میں سے ہر ایک اس کے ساتھ خیانت اور غداری سے بچتا رہے۔ بلا شبہ جو شخص امانت میں خیانت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اور بروز قیامت بھی رسوا کر دے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا جمع اللہ الاولین والآخرین یوم القیامت یرفع لکل غادر لواء فقیل هذه غدرۃ فلان ابن فلان۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام اولین اور تمام آخرین کو جمع فرمائے گا تو ہر خائن اور غدار کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا، پس کہا جائے گا کہ یہ فلاں ابن فلاں کی خیانت ہے، یعنی امانت میں اس کی خیانت اور اس کی دغابازی کی نشانی ہے۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں خیانت سے اپنی پناہ میں رکھ، کیونکہ یہ بہت بری اور پوشیدہ خصلت ہے۔ یا اللہ اس وطن کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما اور اس کو اپنی حفاظت اور اپنی امانت، اپنی رعایت اور اپنی ضمانت میں قائم و دائم رکھ۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے۔ اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سچی محبت نصیب فرما۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کو امن و رحمت اور صحت و عافیت عطا فرما اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہم پر باران رحمت نازل فرما۔
اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت اور صحت و عافیت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔